السلام علیکم۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں دل سے آتی ہے۔ تہجد کی نماز ہمارے رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ ویسے بھی رات کے آخری پہر میں اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو بیمار ہو اور شفا و تندرستی مانگے، میں اس کی بیماری کو دور کر دوں؟ ہے کوئی جو رزق کا سوال کرے، میں اس کی تنگ دستی کو دور کر کے اس کے رزق میں اضافہ کر دوں؟ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے ہم پر، لیکن ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ تو خود کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دیر رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوں، وقت تہجد کا ہو اور کتنا پیارا منظر ہو۔ یہ تہجد پڑھنا ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سونے سے پہلے نماز تہجد کی نیت کر لیجیے گا۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں رب مل جائے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نماز تہجد ادا کرنا اللہ سے پیار کے اظہار کا ایک اور ہی الگ انداز ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ اگر تہجد تک آ گئے ہوں تو انشاءاللہ اپنے معجزوں تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ جن کے دل اللہ پاک کی محبت سے بھر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے تہجد کو خاص کر دیتا ہے۔ میں آج آپ کو اس بات کی سمجھ دوں گی کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ وہ اپنی ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ اصل پلاننگ رب تعالیٰ کی ہوتی ہے، جس میں اہم مقصد انسان کو اپنی پہچان کروانا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ جہاں انسان کی عقل جواب دینا بند کر دیتی ہے، جہاں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وجود تھک کر چور ہو جاتا ہے، پھر وہ رب اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ جب بھی تو آزمائش سے گزارتا ہے جسے آپ درد کہہ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ انعام کی منزل ہے۔ نصیب والے ہیں پھر وہ لوگ جنہیں اللہ کے معجزے دیکھنے کو دکھاتا ہے۔ سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں راستے سے نہ واقف پایا تو راستہ دکھایا۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے کہ تہجد آپ لوگوں کو کیوں عطا ہوئی؟ یہ راستہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مشکلوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، دماغ سوچنے اور سمجھنے کی قوت سے محروم ہو گیا ہے، تب آپ نے لمحہ بھر کو سوچا ہوگا کہ سب کھو دیا میں نے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ تب کہاں سے کیسے اشارہ مل گیا تہجد کا اور آپ تہجد تک پہنچ گئے۔ یہ اللہ راستہ ہی تو دکھا رہا ہے اپنے در کا کہ آؤ محنت کرو اور لے لو جو چاہو۔ اور کہ میں کیوں آپ لوگوں کے ساتھ طرح طرح کی سٹوریز شیئر کرتی ہوں تاکہ ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے کہ ہاں اس راستے سے چل کر فلاں انسان نے محنت کی اور جیت گیا، تو پھر اللہ تو سب کا ہے، وہ تو سب سے محبت کرتا ہے، وہ تو سب کے لیے رحمان ہے، برابر رکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اگر دل میں خیال آ بھی رہا ہے کہ دوسروں کی زندگی میں اتنے معجزے ہوئے ہیں، میری زندگی میں کیوں نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیں کہ ابھی اگر وہ آپ کی دعا کا دورانیہ بڑھا رہا ہے تو کوئی مصلیحت ہے جو ہمیں
ابھی شاید نہیں، لیکن آگے چل کر سمجھ آ جائے گی۔ اور ایک بات اور، دنیا جیسے جیسے جدید ہوتی جا رہی ہے، انسان سمجھنے لگا ہے کہ وہ سب کچھ خود کر سکتا ہے، سب کچھ خود پا سکتا ہے۔ بے شک رب تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ قوت عطا کی ہے، لیکن تاریخ میں بھی کچھ لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ اقتدار اور قوتوں سے خود کو خدا سمجھنے لگے تھے، لیکن پھر وہ اللہ ہے نا، اسے سمجھانا آتا ہے کہ انسان کو کب، کہاں اور کیوں اختیار دیا ہے۔ انسان اللہ کے بغیر ادھورا ہے، جس کا پتہ آزمائش کے مقام پر چلتا ہے، بے بسی کی انتہا پر چلتا ہے۔ بے قرار دل کی جب پکار کا جواب معجزے کی صورت میں دیتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ مجھے اس دعا تک کیوں لایا تھا۔ اس معجزے کے ذریعے سے آپ نے جو محبت کرنی تھی، شاید ان احساسات کو آزمائش کے بغیر کبھی محسوس کر ہی نہ پاتے۔ بس ہمیں وقت نکالنا ہے اور اس سے ایسی ملاقات کرنی ہے کہ پھر بروز قیامت اس کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، تو پریشانی کیسی، بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے جسے بنایا ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، اس کی پریشانیوں کو کیسے مٹانا ہے۔ جس رب نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی مرتبہ تھرتھراتے لبوں سے اس کا نام پکارا ہے۔ جس رب نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، وہ رب کیسے نہیں جانے گا کہ آپ بھیگی آنکھوں سے کیوں آسمان دیکھ رہے ہیں۔ جس رب نے دل بنایا ہے، وہ کیسے نہیں سمجھے گا کہ اس کی اکھڑتی ہوئی دھڑکنیں اس سے کیا مانگ رہی ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ آپ کی بے بسی کو جانتا ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا وہ تب بھی ہوتا ہے۔ ابھی اپنی پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا آپ کے پاس، بس پھر تہجد پڑھیں اور دعا کریں، کیونکہ تہجد اور دعا ہی وہ واحد راستے ہیں جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال کر دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کے رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے جو آپ کو اپنے اندر دھنسائے جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس چیز کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں، آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ تم اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ پاک کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ پاک، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے۔ تو پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک انہیں حل کر دے گا، بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ تم اپنے رب پر اندھا یقین رکھو، وہ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں سکون دیا جائے گا، تمہارے آنسو چن لیے جائیں گے، بس تم سوچو گے ہی تو وہ تمہیں نوازے گا نا۔ معجزہ ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے، بہت جلد ہوگا انشاءاللہ۔